السلام علیکم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وقال اللہ عز وجل انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں اپنے کلام میں فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو رب کا قرآن پڑھتے ہیں، یعنی کہ رب کے قرآن میں جو غور و فکر کرتے ہیں، جو اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، اور مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کو صحیح راستہ مل جائے، روشن راستہ مل جائے اور جنت کا راستہ مل جائے۔ تو فرمایا کہ اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو رب کا قرآن پڑھتے ہیں۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ جو انسان قرآن کو اس مقصد سے پڑھتا ہے، اس نظریے سے پڑھتا ہے کہ میں قرآن کا مطالعہ کروں، میں قرآن کو پڑھوں صرف اس لیے کہ مجھے جنت کا راستہ مل جائے، میرے لیے جنت کا راستہ روشن ہو جائے، تو فرمایا جو قرآن کو اس مقصد سے پڑھتا ہے، اس نظریے سے پڑھتا ہے، اس نیت سے پڑھتا ہے کہ اس کو صحیح راستہ مل جائے، اس کو جنت کا راستہ مل جائے، تو فرمایا وہ پڑھنے والا قرآن، وہ یاد کرنے والا قرآن، وہ سمجھنے والا قرآن، جو قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے، جو قرآن کو غور و فکر کر کے پڑھتا ہے، جو اس مقصد سے پڑھتا ہے کہ اس کو قرآن سمجھ آ جائے، اسلام اور دین سمجھ آ جائے اور اس کے لیے جنت کا راستہ روشن ہو جائے، فرمایا ایسے بندے کے لیے جنت کا راستہ روشن ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی جنت کا راستہ روشن ہو جائے، ہمیں قرآن کو سمجھ کے پڑھنا پڑے گا، ہمیں قرآن کے اندر غور و فکر کرنی پڑے گی، کیونکہ آج بہت سارے ہمارے لوگ، بہت سارے ساتھی قرآن کو فقط ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنے سے اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ فرمایا بہت سارے لوگوں کو یہ قرآن عزت دے گا، مقام دے گا، شان دے گا، مرتبہ دے گا، جنت دے گا، جہنم سے بچائے گا۔ فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، بہت ساری قوموں کو اس قرآن کے ذریعے عزت ملے گی، مقام ملے گا، شان ملے گی۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اسی قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ذلیل و رسوا کیا جائے گا۔ مطلب کیا ہے کہ جو قرآن کو پڑھتے ہوں گے، سمجھ کے پڑھتے ہوں گے، جس مقصد کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے کہ میرے بندے، میریاں بندیاں قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ فرمایا یرفع بہذا الکتاب اقواما، ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور کل قیامت والے دن جنت ملے گی۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، جو قرآن کو صرف ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، اجر کی نیت سے پڑھتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رب کیا کہہ رہا ہے، ہم سے اللہ مخاطب کیا ہو رہا ہے، ہم سے اللہ چاہتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے مانگتا کیا ہے۔ ہم قرآن کو ناظرے کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں ثواب کی نیت سے، لیکن عمل کی نیت سے نہیں پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے رب العالمین فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو رب کا قرآن پڑھتے ہیں۔ رب کا قرآن پڑھنے سے مراد کیا ہے کہ رب کے قرآن کو پڑھتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے چاہتا کیا ہے، ہمارے رب کا مطالبہ کیا ہے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت کا راستہ اسی کے لیے روشن ہوتا ہے جو قرآن کو فقط اس نظریے سے، اس سوچ سے پڑھتا ہے کہ میں قرآن کو اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے ہدایت مل جائے، میرے لیے جنت کا راستہ روشن ہو جائے، میرے لیے جنت میں جانا آسان ہو جائے۔ میں جو قرآن کو اس نیت سے پڑھتا ہے نا کہ مجھے ہدایت مل جائے، مجھے صحیح راستہ مل جائے، تو فرمایا اس کے لیے
صحیح راستہ اس کو مل جاتا ہے، اس کے لیے جنت کا راستہ روشن ہو جاتا ہے۔ ایسے انسان کے لیے، ایسے شخص کے لیے جنت کا راستہ روشن ہو ہی جاتا ہے جو اس نیت سے پڑھتا ہے کہ مجھے ہدایت ملے، مجھے صحیح راستہ ملے، مجھے دین سمجھ آئے، مجھے اسلام سمجھ آئے اور اس کے مطابق میں اپنی زندگی کو گزار سکوں۔ اور میرے محترم بھائیوں، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم قرآن کو یاد کرتے ہیں، کبھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث کو بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، فرمایا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بلائی کا، اچھائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم حدیث سنتے ہیں، ہمیں دین سمجھ نہیں آتا، ہمیں قرآن کا پتہ نہیں چلتا، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے جنت کا راستہ روشن ہو جائے، ہمارے لیے جنت کے راستے روشن ہو جائیں اور ہم جنت میں داخل ہو جائیں، تو میرے محترم بھائیوں اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لازماً قرآن کو غور و فکر کر کے پڑھیں، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، قرآن کے ساتھ دل لگائیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ ہمارے رب کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارا رب ہم سے مانگتا کیا ہے۔ اس لیے جب بھی میرا کوئی بھائی، ساتھی، ماں یا بہن قرآن کو پڑھے، ایک پیج پڑھنے کی بجائے ایک لائن، ایک سطر پڑھ لے لیکن سمجھ کے پڑھے، اس کا زیادہ فائدہ ہے۔ ایک دن میں ایک مکمل پارہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ ایک پیج پڑھ لیا جائے اور اس سمجھ کے پڑھ لیا جائے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، اللہ ہم سے مانگتا کیا ہے۔ اور جب ہم یہ چاہیں گے کہ اللہ ہم سے کیا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کے راستے روشن کر دے گا، جنت کے راستے آسان کر دے گا، تو تب جا کے قرآن کی اس آیت پہ عمل ہوگا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو رب کا قرآن پڑھتے ہیں، جو سمجھ کے پڑھتے ہیں، جو غور و فکر کر کے پڑھتے ہیں، جو اس مقصد سے پڑھتے ہیں کہ ہمیں قرآن سمجھ آئے، ہمیں دین کا راستہ سمجھ آئے، ہمیں اسلام کا راستہ سمجھ آئے، اس نیت سے نہیں کہ ہمیں ثواب ملے، اجر ملے۔ اور میرے محترم بھائیوں، کل قیامت والے دن یہ قرآن اس بندے کی سفارش کرے گا جو اس کو سمجھ کے پڑھے گا، اس بندے کو جنت میں لے کر جائے گا جو اس کو سمجھ کے پڑھے گا، اس میں غور و فکر کرے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا۔ اس لیے جب بھی ہم قرآن کی تلاوت کریں، ہم سمجھ کے غور و فکر کر کے پڑھیں، تاکہ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے اور جہنم کا راستہ مشکل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔